گناہ کے چوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ میری چپ کو کبھی میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے حق کے فیصلے خدا پر چھوڑتی ہوں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ زندگی کی تلخیوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ رحمت خداوندی سے نا امید مت ہونا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نور حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود ایک بار جلنا پڑتا ہے۔ میں گمان کروں بھی تو کس چیز کا، یہ تو سانس بھی دی ہوئی اس خدا کی ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے اس امید پہ معاف کر دو کہ میرا اللہ بھی قیامت کے دن مجھے اسی طرح معاف فرمائے گا۔ میرے اعمال کے بدلے اگر کچھ ملتا تو شاید آج مجھے کچھ نہ ملتا۔ اللہ نے ان تمام کاموں کو روک دیا جو کام ہمیں نماز سے روک دیتے۔ ہے کوئی بہانہ اب نماز چھوڑنے کا؟ نماز قائم کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائے گی۔ جب تم خود کو جان جاتے ہو تمہاری میں مر جاتی ہے، اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تو بہت قریب ہے۔